الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ 2026 1447 سن ہجری کا یہ 15ویں درس قرآن ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے قیامت۔ وقوع قیامت کا عقیدہ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جو مسلمان قیامت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ساری باتیں مانتا ہوں لیکن قیامت کو نہیں مانوں گا، وہ کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں کفار نے شدت کے ساتھ اس کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر قیامت کا ذکر بھی کیا، اس کے دلائل بیان کیے، اور یہ بیان فرمایا کہ تم اپنے قبور میں بالکل مٹیوں میں مل جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بروز قیامت دوبارہ جمع کرے گا۔ اور اس کے لیے قرآن میں ہی نقلی دلائل بھی ہیں، اور قرآن میں ان نقلی دلائل کے اندر عقلی دلائل بھی اللہ نے شامل فرمائے، جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ اب یہ عقیدہ اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ ہمارے بچے سے پوچھ لیں، وہ کہتا ہے کہ جی مرنے کے بعد ہم قبر میں رہیں گے، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم قیامت میں پہنچ جائیں گے۔ تو میں کبھی کبھی یہ سوچا کرتا تھا زمانہ طالب علمی کے اندر بھی، کہ اب تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے قیامت کے بارے میں، اس کے احوال کے بارے میں غور و تفکر کرنے کی۔ یہ تو کفار کے ساتھ ہوتا تھا، اب تو سب جگہ ہو گیا ہے جی قیامت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک خاص وقت کے لیے کچھ آیات نازل فرمائیں، اور اس کے بعد تو پھر اب یہ آیات کوئی اتنی اثر انداز یا ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اثر انداز اس اعتبار سے نہیں ہوں گی کہ ہمیں تو پہلی وہ چیز حاصل ہے، لیکن کچھ عرصے قبل جو حالات نے پلٹا کھایا ہے اور تغیر زمانہ ہوا ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا پہلے ہی ہم تو قائل ہیں، اور پھر یقیناً اپنے احمقانہ پن کے اوپر افسوس ہوا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ زمانہ جاہلیت تھا، بنیادی عقائد کا انکار تھا، اللہ نے دلائل فراہم کیے، عقیدے درست ہوئے، اب دوبارہ معاشرہ تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ ایک لفظ سن رہے ہوں گے، دہریہ، ایتھیس، جن کو کہتے ہیں کہ جی خدا کے، یہ کمیونسٹ ہوتے ہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح قیامت کوئی نہیں ہے، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے۔ تو اب یہ سارے دلائل اس دور کے اعتبار سے کس قدر مؤثر ہیں، اس لیے یہ سوچنا کہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ان لوگوں کے لیے، اب کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں اس قرآن سے استفادہ حاصل کرنے کے موقع فراہم کرے گا، اور کرتا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے اس کی امپورٹنس اس کتاب کی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس قیامت کے وقوع میں چونکہ شک کیا گیا اور شک کیا جائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دلائل جمع فرمائے۔ تو ہم اس کی طرف آتے ہیں، سورہ جاثیہ ہے، آیت نمبر 26۔ یہ اس بارے میں ہے کہ کفار قیامت کے بارے میں شک کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، اے حبیب آپ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرتا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دیتا ہے، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا ایک ایسے قیامت کے دن میں جس میں کوئی شبہ نہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر اسے نہیں جانتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اس زمانے میں جو اکثر تھے وہ نہیں جانتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو میجورٹی نظر آئے گی کہ جو اس قیامت کے اوپر یقین رکھتی ہے، الحمدللہ، لیکن بہرحال اب دوبارہ زمانہ پیچھے جا رہا ہے، اور بعض ایسے لوگ جو علم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں وہ قیامت کے وجود کے منکر ہیں، اور ان کے ماننے والے اسی طریقے سے اپنی سوچ بنا رہے۔ اس طرح سورہ جاثیہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اسی گروہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، یعنی یہ کہ تم مرو گے، مر کے اٹھو گے، حساب کتاب ہوگا، اور قیامت نہیں ہے کوئی شک اس میں،
جب ان کو دو باتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، قلتم، تو یہ کہتے ہیں کہ ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، ہم تو محض سے گمان ہی سمجھتے ہیں، وما نحن بمستيقنین، اور ہم یقین رکھنے والے نہیں ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ ابو جہل نے کہا ایک دفعہ اونٹ کی ہڈیاں بالکل پسی ہوئی تھیں، یعنی پڑی ہوئی تھی، وہ ہوا گرمی دھوپ سے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، اس نے اٹھایا اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جمع کرے گا، تمہارا رب اس کو جمع کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بہترین جواب دیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ اب دو آیات کہ خود اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، ویسے تو یہاں پر بھی ہیں یہی الفاظ، لیکن خاص دو آیات۔ آل عمران آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ نے نیک بندوں کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن میں کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، تو قیامت ضرور آئے گی۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا اس قیامت کے دن میں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور پھر خود فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات کے اعتبار سے کون سچا ہو سکتا ہے، یعنی سب سے سچی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو ویسے تو عقیدہ آخرت آپ کے ذہن میں ہے، قیامت بھی، پھر ایک تھوڑا سا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل زبردست سی دی ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا، پھر احوال قیامت میں سے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ دیکھیں جب ہم مریں گے، ہر ایک نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ تو جب ہم مر جائیں گے ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، اور قبر کا تصور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں مرنے کے بعد ہم ہوں گے وہ ہماری قبر کہلاتی ہے۔ تو بعض تو زمین کے گڑھے کے اندر ہوتے ہیں، بعض آپ دیکھیں زمین کے اوپر ہوتے ہیں، کہ دیواریں کھڑی کر کے، آج کل جگہ نہیں ہے، دیواریں کھڑی کر کے اندر رکھ کے اوپر سے بند کر دیتے ہیں، چلیے جی قبر بن گئی۔ بعض سمندر میں مرتے ہیں، انہیں پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، بعض کو جانور کھا جاتے ہیں، بعض کو گدھ چیلیں کھا جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض جل جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کے لیے قبر نہیں ہوتی ہے، جہاں پر وہ ہیں وہاں پر ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں ایک ذرہ ایسا ہے جس کو جزء لا یتجزا کہتے ہیں، یعنی ایسا جز جو تقسیم قبول نہیں کرتا، بس یہ کبھی فنا نہیں ہوتا، آدمی چاہے جل جائے کچھ بھی، یہ رہے گا باقی، اور اسی کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قبر میں جب ہم رکھ دیتے ہیں مردہ گل جاتا ہے، اس کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے، اور اتنے سے حصے کے اوپر ہی اگر نعمتیں ہیں تو اس کے اثرات بھی مردہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اور اگر عذاب ہے تو دونوں چیزیں وہی نقطہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن مردے کو پورے بدن کے اندر محسوس ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ ہمیں بعض اوقات نظر بھی نہیں آتا۔ اس لیے جب ہم قبر کھودتے ہیں بعض اوقات آپ دیکھیں کچھ ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں پرانی قبروں میں، گورکن اسے بھی نکال کے سائیڈ میں کر دیتا ہے اور دوسرے مردے کو دفنا دیتا ہے، لیکن معاملات یہ چلتے رہتے ہیں۔ پھر جب بالکل اینڈ آئے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اب سب ختم ہو جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، اسی ٹائم دجال نکلے گا، جس کو دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دعائے ضرر، وہ ہلاک ہوگا، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کے خلاف دعا فرمائیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا، آپ تبلیغ دین کرتے رہیں گے، پھر جہاد کریں گے، اور کوئی کافر باقی نہیں بچے گا، پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے بس، اور کوئی بھی نہیں۔ پھر امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا، انہی میں سے کچھ لوگ بگڑیں گے، پھر بت پرستی وغیرہ کا آغاز ہوگا، اور اسی طرح چلتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی مسلمان دنیا میں باقی نہیں رہے گا، تمام اہل ایمان فوت ہو جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، 40 سال تک کوئی اولاد کسی کے ہاں نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم جس شخص پر قیامت قائم ہوگی اس کی عمر 40 سال ہوگی۔ جب یہ ایسا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا مطلب ہے قیامت مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی، یہ جو ہولناکی ہے یہ ہوگی کفار پر،
حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک سینگ سا ہے، پیچھے سے پتلا آگے سے یہ موٹا سا، اسے بس لے کے تیار کھڑے، جیسے اللہ حکم فرمائے گا آپ اس میں زور سے پھونک ماریں گے، اس کو کہتے ہیں سور پھونکنا۔ تو اتنی بھیانک آواز آئے گی کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے دنیا میں سب ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ خود ہی سوال کرے گا آج کس کی حکومت ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک واحد قہر فرمانے والے رب کی آج حکومت ہے۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد، اب وہ 40 سال میں سے ایک دن کتنا بڑا ہوگا، ایک سال کتنا بڑا، واللہ عالم بالصواب۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حکم ہوگا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور میں پھونکیں گے۔ جب پھونکیں گے یہ زندگی بخش ہوگی۔ اس وقت پھر جتنے وہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک باریک سا ذرہ ہے وہ نشو و نما پائے گا، یعنی گوشت آ جائے گا، ہڈیاں جسم کی ہوں گی، ایک دم مردے کھڑے ہوتے چلے جائیں گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو میدان محشر میں جمع کرے گا۔ اب چونکہ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، اسی سے قیامت نکلی ہے، یعنی کھڑے ہونا، کہ سارے کے سارے کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، پھر وہاں مختلف معاملات ہوں گے۔ اب اس کے بعد لوگ منکر ہوئے کہ جی مر گئے، ذرہ ذرہ ختم ہو گیا، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل بڑی پیاری قرآن میں بیان فرمائی، اس کو ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم شک میں ہو اٹھنے کے سلسلے میں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اس میں تم شک میں مبتلا ہو تو غور کرو۔ یہاں اللہ نے دو دلیلیں دی ہیں، ایک ہمارے جسم سے متعلق، ایک زمین سے متعلق، کہ ان دو پر غور کر لو تو تمہیں آخرت میں اٹھنا بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی دلیل دی فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یعنی اولاً آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ سب سے حیرت انگیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ پوری زمین کی مٹی لے کر آؤ، تو ہر جگہ سے اٹھائی، کالی، پیلی، لال، سخت مٹی، نرم مٹی، ان سب کو جمع کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو گوندھو، اس کو پانی میں رکھ کے اس کو گوندھا گیا اور اس سے ایک پتلا آدم تیار کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں روح کو پھونک دیا، اور آدم علیہ السلام جیتے جاگتے زندہ انسان اسی طرح اعضاء کے ساتھ ہو گئے۔ اسی مٹی سے گردے، پھیپھڑے، آنتیں، آنکھ، ہاتھ، دانت، ناخن، پیر، سب چیزیں بن گئی۔ یہ اللہ نے نشانی بیان فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ مٹی سے پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونے کے کسی شخص کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو تم اگر مٹی میں مل بھی گئے تو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ اس کے بعد فرمائے گا ثم من نطفۃ، پھر تم مادہ منویہ سے پیدا کیے گئے، یعنی تمہاری اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اور پھر آگے جو رول چلا ہے وہ یہی ہے کہ مرد کا اسپرم ہوتا ہے، عورت کا ایگ ہوتا ہے، دونوں ملتے ہیں اور اس سے بچہ مارز وجود میں آتا ہے۔ ثم من علقۃ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک جمے ہوئے خون سے، کہ یہ ایگ اور یہ مادہ منویہ جب عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو ایک بوٹی سی بن جاتی ہے، تھوڑا سا جمع ہوا خون سے نظر آتا ہے۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے، یعنی جمع ہوا خون سا بنتا ہے، پھر اس سے ایک بوٹی سی بن جاتی ہے۔ کبھی تو وہ کامل ہوتی ہے تخلیق میں اور کبھی ناقص ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کو بالکل کامل الاعضاء بناتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مینٹلی ڈسٹرب پیدا ہوتے ہیں یا ان کا کوئی عضو کٹا ہوتا ہے، دیگر ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت اور مرضی سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس طرح بچوں کو رکھ کر، اور فرمایا لیبین لکم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں اپنے کمال قدرت کی نشانیاں تمہارے لیے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم جسے چاہتے ہیں اسے ماؤں کے پیٹ میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہراتے ہیں، جو دیکھیں کبھی 9 مہینے ہوتی ہے، کبھی 8 مہینے، کبھی 7 مہینے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں۔ اب وہ پروسیس بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی تک، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم تمہیں ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ ان کو اختیار کرنے کے بعد تم جوانی تک پہنچ جاتے ہو۔ تو کہاں ایک نطفہ، کہاں ایک ایگ ملا، دونوں ملے، خون سا بنا، پھر بوٹی بنی، پھر اس کے بعد پورا بچہ تخلیق میں ہوا، اور پھر باہر آیا، اور پھر حتیٰ کہ جوان ہو گیا۔
پھر اللہ نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جس کو اللہ وفات دے دیتا ہے اور وہ جوانی تک بھی نہیں پہنچ پاتے، بڑھاپے تک نہیں پہنچ پاتے، بعض تو بچپن میں مر جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل آخری عمر تک پہنچا دیتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جو کچھ اس کو معلوم ہے وہ ایسی عمر تک پہنچ جائے کہ جو کچھ معلوم ہے وہ بھی غیر معلوم ہو جائے۔ یعنی آخر میں آپ دیکھیں نا حافظہ کتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ ارذل عمر یہ ہوتی ہے یاد نہیں رہتا میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھ لی کتنی نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم پیدا کرتے ہیں اس وقت بھی ایک آدمی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور بعضوں کو ہم اس طرح ارذل عمر تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ بھی بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک مثال دی۔ اب اس سے ذرا غور کر لیں، اللہ نے گویا کہ سمجھایا کہ جب ایک انسان کو پیدا کر دیا، وہ مرا، اس کو مٹی سے دوبارہ اٹھانا یہ مشکل ہے اگر دیکھا جائے، یا اس طرح کہ مادہ منوی اور ایگ ملیں اور پھر ایک اتنا خوبصورت بچہ اور پھر وہ جوانی تک پہنچا دیں، یہ مشکل ہے۔ جب یہ اللہ کے لیے آسان ہے تو یہ مشکل کیسے ہوگا؟ اس سے ذرا وہ ایتھیسٹ حضرات بھی غور کریں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں کہ جب خدا ہے ہی نہیں تو بتاؤ تمہارے بیویوں کے پیٹ میں بچے کیسے مارز وجود میں آ جاتے ہیں، ان کی صورتیں کیسے بن جاتی ہیں؟ اتنا یعنی جان بوجھ کر بس مذہب سے راہ فرار اختیار کرنا تاکہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں، اور بعضوں کے دل میں تو ہوتا ہے ہم ذرا یونیک سے نظر آئیں، سب سے علیحدہ نظر آئیں، تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ورنہ ان سے خود پوچھئے کہ اگر کوئی خالق نہ ہو، مالک نہ ہو، دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، بنانے والا نہ ہو، تو چیز تخلیق کیسے پائے گی؟ ان کے سامنے رکھ دیں سب چیزیں کھانے پینے کی، یعنی آٹا، میدا اور سبزیاں کاٹ کے رکھ دیں اور بولے بس بیٹھے رہو، دیکھو بھی خود ہی سبزی بن جائے گی اور سب کچھ تیار ہو جائے گا۔ 100 سال بھی بیٹھے رہے نہیں ہوگا۔ جب تک بنانے والا نہ ہو تب تک کوئی چیز نہیں بنتی ہے۔ لہذا جتنے ہمارے ینگسٹر ہمیں دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، ان دلائل پر ان کو پکڑا کریں، ان سے اگر آپ گفتگو کبھی ہو جائے تو اس پر آپ گفتگو کیا کریں۔ دیکھیں قرآن پاک میں، اور یہ کہتے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ جس کو نبی کہتے ہیں انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ لیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی تھی کہ پتہ چلے کہ ماں کے پیٹ میں بتدریج کیسے بچہ پروان چڑھتا ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ تو پھر اگر نبی نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا، یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو بتائیں ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا اور آپ نے اس کو قرآن کہہ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو بہرحال پہلی دلیل تو یہ۔ دوسری اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم زمین کو، دوسری دلیل یہ ہے کہ تم زمین کو بالکل خشک اور بنجر ٹائپ دیکھتے ہو، بالکل خشک پڑی ہوئی ہے۔ یہ کبھی آپ نے اگر ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں، افریقہ وغیرہ کے اندر 1 سال 2 سال تک بارش نہیں ہوتی، بالکل خشک ہو جاتا ہے، ہوائیں گرم گرم چل رہی ہوتی ہیں، جھاڑیاں اڑتی ہیں، سبزہ ختم، اور زمین خشک ہو کے اس میں دراڑیں سی پڑ جاتی ہیں، اور جانور بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، پیاسے مر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کو ذرا ذہن میں لا کر دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر ہم اچانک آسمان سے پانی پھر جب ہم اس پر پانی نازل فرماتے ہیں، یعنی بارش فرماتے ہیں، تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی گھاس وغیرہ کی وجہ سے ابھر جاتی ہے، اور ہر طرح کا سبزہ خوشنما پودے اگا دیتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا 2 سال بارش نہیں ہو رہی، لیکن جب بارش پڑتی ہے اس میں سے پودے نکل آتے ہیں۔ پوچھیں ان لوگوں سے کہ تم نے بیج ڈالے تھے اس کے اندر، کیسے نکل آتی ہے گھاس، کیسے نکل آتے ہیں پودے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے ایک دم۔ وہ بیج کیوں نہیں سڑ جاتے 2 سال کے اندر، کیوں نہیں سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے؟ تو یہ اللہ نے سمجھایا کہ جس طرح اللہ بارش سے زمین کو تر و تازہ کرنے پر قادر ہے جو بالکل خشک ہے، اسی طرح آخرت میں اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ تمام قدرت کی نشانیاں اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اس لیے کہ وہ موت دیتا ہے مردوں کو۔ غور کرو کہ وہ موت دیتا ہے مردوں کو اور اسی طرح اٹھا لے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس لیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لَا رَيْبَ فِيهَا، نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا ان لوگوں کو جو اپنی قبور میں ہیں۔ تو یہ عقیدہ مضبوط رکھیے، اور اس سے آپ نے اندازہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زبردست قسم کا
خالق ہے، مالک ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اب کچھ احوال ذرا دیکھیں کہ اس میں کیا کیا ہوگا۔ آل عمران آیت نمبر 25 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیسے معاملات ہوں گے، کیسے احوال ہوں گے کہ جب ہم جمع کریں گے ان لوگوں کو ایک ایسے دن میں کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور دیا جائے گا ہر جان کو وہ جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ جس نے اچھے اعمال کیے اس کو اجر ملے گا، برے اعمال کیے سزا ملے گی۔ کفر اپنی مرضی سے اختیار کیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ اگر ایمان اختیار کر کے رکھا تو جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ پھر حساب کتاب وہاں پر ہوگا۔ سورہ شورى ہے آیت نمبر 7، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے حبیب اسی طرح ہم نے جیسے پچھلے نبیوں پر ہم نے وحی فرمائی، ہم نے وحی فرمائی آپ کی طرف ایک ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ بستیوں کی ماں کو ڈرائیں۔ ام القریٰ مکے کو کہا جاتا تھا، اور بستی کو ڈرانے کا مطلب بستی والوں کو ڈرائیں۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں۔ وَتُنذِرَ، اور اس لیے ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ ڈرائیں یوم الجمعی، جمع کرنے والے یا جمع کے دن سے، جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، وہ دن لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اس وقت ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا، بنایا ہے، ڈے آف ججمنٹ جس کو کہتے ہیں، اور یہ وہاں پر ہوگا۔ اور یہ حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، لیکن یہ احوال قیامت سے تعلق رکھتی ہے، تو میں ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں۔ جو میرے بہن بھائی مجھے غور سے سن رہے ہیں، خدا را اس پر ضرور توجہ کریں، ہو سکے تو ہمارے یہ درس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم ابھی سے ہی تیاری کر لیں اور بروز قیامت ان مصیبتوں میں نہ پھنسیں جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث ہے 2581، 2581۔ آپ نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اے صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس و کنگال کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ اس کے پاس کوئی مال و متاع ہو۔ جو کنگال ہوتا ہے اسے وہ کہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، لیکن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے پاس نماز ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، یعنی وہ لائے گا نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، اس کا مطلب مسلمان ہے، تو نیک اعمال اس نے کیے ہیں۔ لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی بکی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، اور کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وَصَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو مارا ہوگا۔ یہ چند افعال سرکار نے ذکر فرمائے کہ گالیاں بکنا یہ روحانی تکلیف ہے، زنا کی جھوٹی تہمت لگانا یہ روحانی تکلیف ہے، کسی کی عزت خراب کرنا ہے، مال کھا جانا یہ مالی تکلیف ہے، ناحق خون بہانا یہ جسمانی روحانی دونوں طرح کی تکلیفیں ہیں، اور مارنا جسمانی۔ اس کا مطلب اگر ہم کسی کو لوگوں کے ساتھ تین ہی معاملات ہوتے ہیں، یا تو ہم جسمانی لحاظ سے باعث تکلیف بنتے ہیں، یا روحانی اعتبار سے، اور یا مالی اعتبار سے، تو گویا کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آخرت میں حساب ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس ظالم کو کھڑا کیا جائے گا جس نے سارے کام کیے، مظلوموں کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کی نیکیاں کچھ یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، اور کچھ یہ لے جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قبل ان یقضی ما علیہ، اس سے پہلے کہ جو معاملہ اس کے اوپر تھا، یعنی ساری نیکیاں دے دیں، نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی تو فیصلہ باقی ہے کیونکہ اس نے اور زیادہ ظلم کیا ہوا ہے، تو اخذ من خطایاہم، تو ان لوگوں کی خطائیں لی جائیں گی، فطرحت علیہ، پھر اس کے اوپر وہ خطائیں ڈال دی جائیں گی اس کے نام اعمال میں، ثم طرح فی النار، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔
تو یہ پہلے بھی درس میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ پیر ہیں، آپ نعت خوان ہیں، آپ نقیب محفل ہیں، آپ بڑے مشہور قاری ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ پکے حاجی ہیں، کئی حج کیے ہیں، آپ نے بہت عمرے کیے ہیں، آپ مدینے میں رہائش پذیر ہیں، آپ نے بچیوں کی شادیاں کی ہیں، آپ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے تہجدیں پڑھی ہیں، سینکڑوں قرآن ختم کیے ہیں، آپ ویلفیئر اداروں میں پیسے دیتے ہیں، آپ اور بہت سارے معاملات کرتے ہیں، ان سب کاموں پر آپ کو بڑی مبارکباد، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ کبھی میں نے ان کاموں میں سے کچھ نہیں کیا؟ کسی کو گالی بکی ہو اسکول میں، بالغ ہونے کے بعد، کالج، یونیورسٹی، روڈ پہ جھگڑے میں، بیوی کو، بیوی نے شوہر کو، بچوں کو، دوستوں کو گالی بک کے ان کی دل آزاریاں کی ہوں، کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگا دی ہو، جیسے بعض اوقات شوہر بیویوں پہ لگا دیا کرتے ہیں، یا خاندان میں بعض خواتین کسی عورت کو بیچاری بیوہ یا مطلقہ کو بدنام کرنے کے لیے زنا کی جھوٹی تہمتیں لگا دیتی ہیں، ایسا تو نہیں کیا۔ اسی طرح کیا ہم نے کبھی کسی کا مال تو نہیں کھا کے بیٹھے؟ ویسے نماز کا نشان ہے پیشانی کے اوپر، لیکن مارکیٹ میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا اور فراڈی ہے بعض اوقات اس قسم کا آدمی بھی ہوتا ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہے، بہت بڑی داڑھی، ماتھے پہ نماز کا نشان، اور جھوٹا آدمی، پکا جھوٹا۔ ایسے بہت سارے ہمیں ملے، اور اب وہ جھوٹ بول بول کے گندہ قسم کا مال دے کر اور وہ مال لے رہے ہیں، کام چوریاں کر رہے ہیں، یا کسی کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، امانت دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی کاغذات بنا کر کسی کے مکان، کسی کے فلیٹ، کسی کی دکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہے، اور سوچیں۔ اسی طریقے سے کسی کو ناحق قتل تو نہیں کیا، یہ جو گن پوائنٹ پہ مار رہے ہیں بیچارے موبائل چھینتے ہوئے لوگوں کو، آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے آپ دیکھیں۔ ابھی تو آپ ایک پستول نکالتے ہیں، سامنے والے عام آدمی بیچارے جس کو پستول کبھی اس نے دیکھی نہیں، اس کا رنگ فق ہو جاتا ہے بیچارے کا، وہ گھبرا جاتا ہے، اور آپ اس کے منہ پہ تماچے کھینچ کھینچ کے مارتے ہیں اور اس سے پیسے چھینتے ہیں، اور بعض کا تو بٹ مارتے ہیں، اس کے سر پہ سر پھاڑ دیتے ہیں بیچارے کا۔ ابھی آپ کے پاس پاور ہے نا، طاقت ہے تھوڑی سی، تو آپ اترا رہے ہیں، ذرا مر کر دیکھیں آپ کے ساتھ قبر میں ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں جو اس طرح کام کرتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں، ہمیں آپ کے کام سے نفرت ہے، آپ سے نہیں۔ اگر ہم سے ایک بے عمل اور گناہ گار بھی ملے گا نا، ہم پیار محبت سے ملیں گے، سینے سے لگائیں گے اس کو، لیکن اس کے عمل سے ہمیں نفرت ہے، وہ غلط ہے۔ آپ سے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، آپ سے نہیں ہے، آپ کے عمل سے نفرت ہے۔ اس لیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ان حرکتوں کو نہ کریں، آپ بروز قیامت بہت سخت پھنسیں گے۔ تو کسی نے اس طرح کسی بھی صورت پہ مال کھایا ہو، جو میری بہنیں سن رہی ہیں، کبھی وہ کسی کی بالیاں رکھ لیں گی، امی سونا رکھ کے گئی تھی، امی فوت ہو گئی تو لالچ آ گیا دل میں، وہ سونا دبا لیا، کسی سہیلی کی امانت رکھی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گئی تو ان کے وارثوں کو نہیں دی، خود کھا گئیں، اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام نیک اعمال کے باوجود کیا ایسا تو نہیں کر رہے، یہ بھی سوچئے۔ اور اسی طریقے سے کسی کو مارا، بعض کا شوہر حضرات بیویوں کو مارتے ہیں اور بڑی بے دردانہ طور پہ مارتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپس میں فائٹ ہو جاتی ہے، محلے میں، گلی میں، اسکول میں، کالج میں، دھن دھن گھوسے مار رہے ہیں، لاتے مار رہے ہیں، ان سب کا بروز قیامت حساب دینا ہوگا۔ تو کیا ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایسا تو نہیں کیا تھا کہ سابقہ زندگی میں خوب مار پیٹ کی تھی اچھی طریقے سے؟ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، برا نہیں مانا کریں، ہمارے بعض قراء حضرات ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچے کی غلطی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں نفسیاتی طور پہ بچوں کو پیار محبت سے ڈیل کرنا چاہیے، لیکن اکثر ہمارے جو قراء حضرات ہوتے ہیں وہ غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا اصول یہ ہے کہ بچوں کو ڈراؤ، دھمکاؤ، پریشر میں لاؤ، ان کو ڈپریس کرو، ان کو ٹینشن میں مبتلا کرو، ان کے دماغ کی رگیں کھینچیں، یہ خوف کے سائے میں پڑھیں۔ اس کے لیے گالیاں بکنا، بعض اوقات شاؤٹنگ کرنا، چیخنا چلانا اور دھمکی دینا آ رہا ہے، اب تو آپ میرے پاس بتاتا ہوں تجھے، وہ بچہ بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، اس کا خون خشک ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچوں کے پیشاب نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈنڈے سے جو وہ پٹائی کرتے ہیں، یا بعض اوقات تھپڑی تھپڑ تھپڑی تھپڑ تھپڑی تھپڑ۔ قاری صاحب یا تو آپ اس پہ مجھے کوئی شرعی دلیل دے دیں، مجھ جیسا نکما، نکھٹو اور کم علم آج تک وہ دلیل نہیں پا سکا جس میں یہ اجازت دی ہو کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو چھوٹی سی غلطی پر جانوروں کی طرح بے دردی سے مار سکتا ہے، جائز ہے۔ دوسری اس پر دلیل دے دیں کہ مارنے کے باوجود آپ کا آخرت میں کوئی احتساب نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی دو دلیلیں آپ کے پاس ہیں، خدا را مجھے ضرور بھیجیں تاکہ میں اپنے بیانات میں ان کو
بیان کر کے کم از کم قرہ حضرات کو تو بچاؤں، اساتذہ کو بچاؤں جو بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور بے دردی کے ساتھ مار رہے ہیں اور شاؤٹنگ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے ماں باپ کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، گندی گندی گالیاں، وہ تو میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ جو غریب کا بچہ ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ گالیاں بھی سنتا ہے، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں خوب دبا کے، اور حافظ بناتے ہوئے بعض ٹیچر ڈنڈا توڑ دیتے ہیں بچے کے اوپر۔ اور اس میں غلطی ماں باپ بھی کرتے ہیں کہ وہ بچے کو حوالے کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ بس سمجھ لیں پتہ نہیں ہڈی ہماری گوشت آپ کا، اس طرح کہہ کے دے جاتے ہیں۔ جب انہیں فری ہینڈ مل جاتا ہے کہ باپ وغیرہ تو سپورٹ کریں گے نہیں، پھر وہ شیر ہو کے بچوں کو پیٹتے ہیں، اور یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے ان باتوں سے بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ بھی مذہبی آدمی، ہم بھی مذہبی آدمی، آپ عوام کے سامنے ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن اگر میں نہ کہوں، میری تو ذمہ داری ہے۔ عوام میں سے کچھ لوگ قاری بنتے ہیں، عوام میں سے کچھ لوگ اساتذہ بنتے ہیں، میرا کام تو سمجھانا ہے۔ غلطی مجھ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں کسی فرد واحد کا نام لے کر نہیں کہتا ہوں، کبھی بھی نہیں کہوں گا، نہ اس کی فوٹو ساتھ میں لگاؤں گا اپنے ایک وہ ویڈیو چلانے کے لیے، بنانے کے لیے۔ یہ بھی آج کل بڑی روش چل رہی ہے کہ اپنے ساتھ کسی مشہور آدمی کو فوٹو لگا دیں گے اور احمقانہ قسم کا اعتراض کر کے اپنی ویورشپ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ سستی شہرت حاصل کرنے کا انتہائی مکروہ طریقہ ہے۔ اپنے ٹیلنٹ پہ بنیاد رکھیں، ترقی کی ان چیزوں پہ نہ رکھیں، چھچوری حرکتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ غلط ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہوتا اصلاح کا، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے۔ لیکن ہم موقع پر کہتے ہیں نا کہ موقع پہ چوکا لگانا، یہ کرتے ہیں، تو بہرحال یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اب میرے تمام وہ بھائی بہن جو ماشاءاللہ خاندان کے اندر بڑے نیک مشہور ہیں، حاجی صاحب کی بڑی داڑھی ہے، حجن صاحبہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیتی ہیں، لیکن کیا آپ نے تکلیفیں تو نہیں پہنچائیں؟ میدان محشر میں یہ ہوگا، ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک حدیث اور دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کے احوال کو بیان فرمایا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 3137۔ سرکار فرماتے ہیں بروز قیامت لوگوں میں سے سب سے پہلے 3 اشخاص کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان میں پہلا شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اس کو نعمتیں یاد دلائے گا، میں نے نعمتیں دیں، وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ جواب میں کہے گا یا رب کریم، میں نے تیری رضا کی خاطر جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اب اللہ جواب میں کیا فرمائے؟ شہید ہو گیا۔ اللہ جواب میں کیا فرمائے گا؟ کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ فُلَانٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ، تو نے تو اس لیے جہاد کیا تھا، اس لیے جنگ کی تھی کہ لوگ کہیں کہ یہ فلانا بڑا بہادر ہے، یعنی اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے، اور وہ تو کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کون؟ شہید، جو تلواروں سے کٹا ہے یا بموں سے اڑا ہے، اگر ہم جدید دور پہ لے لیں، لیکن عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا، جہنم میں۔ پھر فرمایا کہ دوسرا ایک شخص لایا جائے گا جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اس کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کے بدلے میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے علم سیکھا، سکھایا اور تیری رضا کی خاطر قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، لیکن تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَارِئٌ، اور تو نے قرآن پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، فقد قیلا، اور وہ تو کہہ لیا گیا۔ سرکار فرماتے اس کے بارے میں حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ گویا کہ تو نے عمل چونکہ سنانے کے لیے کہا تھا، تو نے دنیا میں کیش کر لیا، چلو جہنم میں۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جس کو نعمتوں کے سلسلے میں بڑی وسعت دی ہوگی اللہ نے، اور مال کی تمام اقسام میں سے اسے عطا کیا ہوگا، سونا، چاندی، مویشی، باغات، کھیت کھلیان، سب اسے بھی لایا جائے گا، نعمتیں یاد دلائے گا، اعتراف کرے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ تو وہ جواب میں کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے خرچ کرنے کے سلسلے میں کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جو تجھے محبوب ہو، ہر جگہ خرچ، بچوں کی شادیاں کی، بچیوں کی عمرے کروائے، لوگوں کو نعت خوانیوں میں عمرے کے ٹکٹ میں نے دیے، اور میں نے مدرسے بنوا دیے، میں نے فٹ پاتھ پہ 2-2 کروڑ کے کھانے کھلا دیے فساق اور فجار کو، اور سارے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرمائے گا؟ کذبتا، تو جھوٹ بولا، ولیکن لیقال انہ جواد، اور لیکن تو نے سب اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ بھئی بڑا سخی آدمی ہے، فقد قیلا، اور وہ تو کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا تو اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بعض نعت خوان بچے
مجھ سے بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب میں ان کو سمجھاتا ہوں، اس طرح بعض قاری حضرات ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو سب کے لیے کہتے ہیں، میں اپنے لیے بھی کہوں گا، اگر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ متاثر ہو جائیں، مجھے عالم کہا جائے، مجھے مفتی کہا جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے محافل میں بڑی جگہ دی جائے، میرے پر نوٹ نچھاور کیے جائیں، میں اپنے بیانات کو بیچ بیچ کے پیسہ کماؤں، یہ صرف مطمع نظر ہو، الامان والحفیظ، یہ انجام میرا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو نعت خوان اور خاص طور پہ اب جو خواتین میدان میں آ گئی ہیں، میدان عمل میں بے پردہ اور ویڈیوز بنوا رہی ہیں، آپ کا تو انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ یہ نعت خوانی ہی آپ کو لے ڈوبے گی، نعت خوانی سبب بن جائے گی اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو غلط طریقے سے یوز کیا ہے۔ نفس نعت خوانی تو کتنی پیاری بات تھی کہ ہمارے نبی کی نعت پڑھے آدمی کے درجے بلند ہوں، لیکن آپ نے نعت خوانی کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اب نعت خوانوں نے یہ کیا، اسٹیجز ہمارے تباہ ہو گئے، نوجوانوں کے ساتھ یہی معاملات۔ لوگ اپنے بچوں کو نعت خوان بنانا چاہتے ہیں کہ ارننگ اچھی ہوتی ہے، ایک ایک رات میں 20,000 25,000 50,000، تو یوں یعنی بزنس بن گیا۔ تو اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ میدان معاشر میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تجھے نعمتیں ملی، یس، اس کے جواب میں کیا کیا؟ اللہ میں نے تیرے حبیب کی نعت خوانی کی، اور اللہ فرمائے کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے نعت خوانی کی تاکہ تجھے بڑا نعت خوان کہا جائے، تجھے مرکز نگاہ بنایا جائے، تجھے 1.5 لاکھ 2 لاکھ دیے جائیں، تیری شہرت و عزت و پھر اس لیے ہر ایک اپنا احتساب کرے۔ اگر کوئی نعت خوان اللہ کی رضا کی خاطر پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ درجہ پائے گا، لیکن اگر نہیں پڑھ رہا تو انجام بڑا بھیانک ہو سکتا ہے۔ ایسے قاری حضرات جب قرات شروع کرتے ہیں اسٹیجز کے اوپر تو مائک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ قرات کرتے ہیں، آنکھیں بند ہیں آپ کی، اور جب آپ آیت ختم کرتے ہیں اور آپ کے کان متمنی ہوں کہ آپ کہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اور اگر یہ آواز نہ آئے تو آپ تھوڑا سا آنکھ کھول کر دیکھیں، سو تو نہیں رہے، اور پھر کہہ بھی دیں آپ لوگ بڑے بے ذوق تھے، آپ تو دیکھیں کلام الہی سن کر یہ نہیں کہہ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر ایک دنیا میں اپنے عمل کو کیش کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ تو ہر ایک اپنے اپنے طور پہ غور کرے کہ کسی بھی نیکی کو اگر دکھا کے یا بعد میں سنا کر آپ نے کیش کیا اور فائدے حاصل کیے، یہ انجام ہو سکتا ہے۔ یہ قیامت کا ایک احوال تھے کچھ جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گناہ گار کو، پھر آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اپنے احتساب کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے جس کا حق ہم پر ہے، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اس پر میں توبہ کے اس میں کلام کر چکا ہوں، ذرا وہ میرا درس دوبارہ سن لیجئے گا، فوراً توبہ کریں اور قیامت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہم ضرور اٹھیں گے، اس سے پہلے اگر تیاری مکمل ہو گئی، یعنی موت سے پہلے تو انشاءاللہ راحت اور سکون ہے، ورنہ آخرت میں انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، جتنے ہمارے بھائی بہن دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ بتقاضائے بشریت سابقہ زندگی میں خطائیں سرزد ہو گئی ہوں تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو فرض علوم سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے گھر والوں کو بھی علوم دینیہ سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو 5 وقت پابندی کے ساتھ اچھے انداز سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپس میں پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما دے۔ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھائی بہن اس وقت دعا میں شریک ہیں، جو بھی پریشان حال ہے تو جانتا ہے مالک، سب کو صدمات سے دور کر دے، ٹینشن دور کر دے، مشکلات کا حل نکال دے۔ جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ جو اپنے قریبی لوگوں کی وجہ سے صدمے میں ہیں، ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ایسی محبت دے دے کہ سارے اختلافات دور ہو جائیں، گھر جنت کا سمندر پیش کرنے لگے۔ اے اللہ جو ہسبینڈ وائف آپس میں لڑ رہے ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما۔ اپنے بچوں کے لیے برے رول ماڈل بننے کے بجائے اچھا رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں کو اپنے طرز عمل سے خوف میں مبتلا کرنا، ڈپریسڈ کر دینا، اور وہی بچے پھر آگے اپنی فیملی کے اندر ان چیزوں کو دہرا کر اپنی ازدواجی زندگی کو برباد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سب سوچنے کا شعور عطا فرما، اور موت سے پہلے اپنی حرکات کو صحیح کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جن گھروں میں ماں باپ ابھی موجود ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے، اولاد کو ان کی قدر کرنے، اور دیگر جو بھی بزرگ ہمارے گھر میں ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارے تمام گھر کے بڑوں کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، انہیں قابل رشک صحت سے نواز دے، گھر والوں کو ان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ انہیں ساری زندگی کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے ہاتھ پیر اٹھنے کی دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا انہیں اپنے بچوں کی بلکہ بچوں کے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنا نصیب فرما۔ خصوصاً دعا فرمائے ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہمارے ادارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے انتظامات اور خصوصاً نئی اکیڈمی کی کنسٹرکشن میں حصہ ملا رہے ہیں اور دین کے کام کو آسان کر رہے ہیں، تقویت و ترقی کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام محنتیں قبول فرما لے، ان کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ دے، موت کے وقت قبر میں، میدان محشر میں، پل صراط پر، حتیٰ کہ جنت میں دخول تک، اور داخل ہونے کے بعد بھی اس کے بہترین ثمرات ان کو عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔